بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم کے اندر صرف اس میں غیر متمکن ہی مبنی ہے، اور اس میں غیر متمکن کے علاوہ جتنے بھی اسماء ہیں وہ سارے کے سارے معرب ہیں۔ لہذا اگر کوئی اسم ہمارے سامنے آئے تو اس میں صرف ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ یہ اس میں غیر متمکن کی کوئی قسم بن رہی ہے یا نہیں بن رہی۔ اگر بن رہی ہے تو وہ پھر مبنی ہے، پھر عامل کی تبدیلی سے اس کا اعراب تبدیل نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ اس میں غیر متمکن کی کوئی قسم نہیں بن رہی تو سمجھ لو یہ اس میں متمکن ہے، کیونکہ اسم کی دو ہی قسمیں ہیں، یا متمکن ہوگا یا غیر متمکن۔ غیر متمکن کی 8 قسموں میں سے اگر کوئی قسم نہیں ہے تو لا محالہ اس میں متمکن ہے، اور اس میں متمکن معرب ہے تو وہ اسم معرب شمار ہوگا، پھر عامل کے بدلنے سے اس کے اعراب میں تبدیلی ہوتی رہے گی۔ تو غیر متمکن کی جو 8 قسمیں ہیں ان میں ایک قسم اسماء اشارہ بھی ہے۔ اس حوالے سے میں کچھ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے اس میں اشارہ کی تعریف کیا ہے، اس میں اشارہ کسے بولتے ہیں؟ تو اس میں اشارہ کی تعریف آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اسماء اشارہ وہ اسماء ہیں جو کسی چیز کی طرف حصی اشارہ کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہوں، جن کے ذریعے کسی چیز کی طرف حصی اشارہ کیا جائے۔ جیسے مثال کے طور پر ہاتھ سے اشارہ، انگلی سے اشارہ، یہ آدمی، یہ دیوار، وہ درخت، یہ جو ہاتھ سے اشارہ ہو رہا ہے نا، حصی اشارہ، سمجھے؟ تو حصی اشارہ جس چیز کے ذریعے کیا جاتا ہے، جن اسماء کے ذریعے کیا جاتا ہے ان کو کیا بول دیں گے؟ اسماء اشارہ۔ جب اس میں اشارہ کی تعریف آپ کی سمجھ میں آ گئی، کسے بولتے ہیں؟ یہ وہ اسماء ہیں جو کسی چیز کی طرف جن اسماء کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے، تو وہ اسماء جن کے ذریعے اشارہ کیا جائے گا وہ اس میں اشارہ کہلائیں گے۔ میں نے آپ کو مثال دے دی، یہ آدمی، اب یہ جو انگلی کے ساتھ اشارہ کرے نا، یہ جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے۔ وہ پنکھا، اب یہ جو وہ ہے نا انگلی کے ساتھ جو اشارہ کر رہے ہیں وہ اس میں اشارہ ہے اردو میں۔ عربی میں ھذا، ذالک، ذاک، یہ اسماء اشارہ کہلائیں گے، جن کے ذریعے کسی چیز کی طرف حصی اشارہ ہو۔ جب یہ کہا کہ اسماء اشارہ کے ذریعے کسی چیز کی طرف حصی اشارہ کیا جاتا ہے، تو اسی طریقے سے ضمائر اور اسماء اشارہ میں فرق واضح ہو جاتا ہے کہ ضمیر میں بھی اشارہ ہوتا ہے لیکن حصی اشارہ نہیں، معنوی اشارہ ہوتا ہے۔ ضرب مانا اس آدمی نے مارا، اب اس کی طرف اشارہ نہیں کیا جاتا ہاتھ سے کہ اس نے مارا، اگر اشارہ کیا جائے گا تو پھر وہ ضمیر ہی نہیں دے گی، تو اس میں اشارہ بن جائے گا، سمجھے؟ تو ہاتھ وغیرہ کے ذریعے جس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، ہاتھ وغیرہ کے ذریعے جو اشارہ کیا جاتا ہے حصی اشارہ، اس کو اسماء اشارہ بولتے ہیں۔ اور ضمائر کے ذریعے بھی اشارہ ہوتا ہے، وہ آدمی، اس نے مارا، ان دو نے مارا، اس ایک نے، اب اس کے ذریعے بھی تو اشارہ ہو رہا ہے نا، سمجھے؟ وہ گیا، اب وہ پنکھا، وہ اس میں اشارہ بھی ہے، اور وہ گیا، وہ ضمیر بھی ہے۔ ذہب، وہ گیا، وہ ضمیر ہے، یہاں اس میں اشارہ نہیں ہے۔ یہ تو کیا فرق ہے؟ وہ تو دونوں جگہ آ رہا ہے، دونوں جگہ اشارہ ہو رہا ہے، سمجھے؟ مانا کہ اسماء اشارہ وہ ہیں جن کے ذریعے حصی اشارہ، ہاتھ سے اشارہ ہو، وہ آدمی، یہ اس میں اشارہ ہے۔ اور اگر ہاتھ سے اشارہ نہیں ہو رہا تو وہ پھر معنوی اشارہ ہے، وہ پھر ضمیر کے ذریعے ہوگا۔ تو حصی اشارہ جہاں ہے وہ اسماء اشارہ،
اور جہاں حصی اشارہ نہ ہو معنوی اشارہ ہو وہ ضمیر کہلائے گا. یہ فرق بھی آ گیا. اچھا اب اس میں اشارہ کی قسمیں میں آپ کے سامنے واضح کر دوں. 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 مذکر، نمبر 2 مؤنث. سمجھے؟ مذکر کے لیے بھی 3 صیغے آتے ہیں اور مؤنث کے لیے بھی 3 صیغے وضع کیے گئے ہیں. کون سے 3 صیغے؟ اور صاحب مذکر کے لیے کون سے 3 صیغے ہوں گے؟ واحد مذکر، تثنیہ مذکر، جمع مذکر. اور مؤنث کے لیے کون سے 3 صیغے ہوں گے؟ واحد مؤنث، تثنیہ مؤنث اور جمع مؤنث. سمجھے؟ اب مثال کے طور پر واحد مذکر کے لیے کون سا اس میں اشارہ وضع کیا گیا ہے؟ ذا. اور تثنیہ کے لیے الف نون آگے لگا لو، یہ یانون، زانی، زینی، یہ تثنیہ آ جائے گا. اور جمع مذکر کے لیے اولائی اور اولا، یہ دونوں جمع مذکر کے لیے. یہ تو مذکر ہو گیا. ذا واحد مذکر، زانی زینی تثنیہ مذکر، اور اولا اور اولائی جمع مذکر. اور مؤنث کے لیے واحد مؤنث کے لیے کون سا اس میں اشارہ وضع کیا گیا ہے؟ وہ اس میں تا، تی، تی، زی، تی، یہ سارے اس میں اشارہ ہیں جو واحد مؤنث کے لیے وضع کیے گئے ہیں. تا، تی، تی، زی، تی، یہ واحد مؤنث کے لیے. اور تسنیہ مؤنث کے لیے کیا ہے؟ واحد مؤنث اگر تا تھا تو تسنیہ مؤنث ویسے ہی الف نون اور یا نون آ جائے گا. تانی اور تئینی یہ تسنیہ مؤنث ہو جائے گا. اور جمع مؤنث کے لیے کیا ہو جائے گا؟ اولا اور اولائی یہ جمع مؤنث ہو جائے گا. جی یہ صیغے تقریباً 3 صیغے مذکر کے ہو گئے اور 3 مؤنث اس میں اشارہ کے ہو گئے. جی آپ کے سامنے وضاحت آ گئی ہے. جی یہاں تک ایک بات ختم ہو گئی. اسماء اشارہ کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 مذکر، نمبر 2 مؤنث. ٹھیک ہے؟ تو پھر یہ دونوں قسمیں جو ہیں ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوگا کہ ہر ایک کے 3 واحد، تثنیہ اور جمع. مذکر کے بھی 3 آئیں گے اور مؤنث کے لیے بھی 3 صیغے وضع کیے گئے ہیں. واحد مؤنث، تثنیہ مؤنث اور جمع مؤنث. یہاں آ کر بات ختم ہو گئی. سمجھے؟ آگے دوسری بات یہ ہے، یہ بات بھی نوٹ فرما لیجئے کہ یہ ذات تو اس میں اشارہ ہے. سمجھے؟ لیکن عام طور پر اگر ہمیں قریب کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہو تو قریب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس میں اشارہ کے ان صیغوں کے شروع میں حرف تنبیہ ہا لگا دیا جاتا ہے. جیسے ذا اس میں اشارہ تھا نا، اب اگر قریب کی طرف اشارہ کر رہا ہو تو کیا بن جائے گا؟ ہاذا کا معنی یہ ذا اس میں اشارہ ہے. قریب کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہو تو اس قرب کے دلالت کرنے کے لیے ہا لگ جاتا ہے. ہاذا زانی تھا تثنیہ، زینی تھا تثنیہ. اور اگر قریب کی طرف اشارہ مقصود ہو تو کیا بن جائے گا؟ شروع میں ہا لگا دیں، ہاذانی، ہاذینی. اولائی تھا جمع اور اس میں اشارہ، اور اگر قریب کی طرف اشارہ کرنا ہو تو اس کے شروع میں بھی ہا لگا دیں تو یہ ہا اولائی بن جائے گا. تو معنی یہ ہو گیا اس میں اشارہ تو ذا ہے
اور یہ جو ہا شروع میں لگا ہے یہ قرب کے اوپر دلالت، یہ قریب ہونے کے اوپر دلالت کرنے کے لیے لگا ہے. زا اس میں اشارہ ہے زانی، اور ہا جو لگا ہے ہا زانی، ہا زانی قریب کے اوپر دلالت، جس کا اردو میں ترجمہ یہ دیوار، یہ دو آدمی، یہ پنکھا، یہ سب لوگ، یہ قریب آ گیا. اور اسی طرح تا تی تی زی، اور مونس کے لیے پھر ہم کیا کریں گے، تا تھا نا مونس، اور اگر مونس بنانا مقصود ہو تو اس کے شروع میں کیا ہوگا، اس کے لیے زی تھا نا مونس، اس کے شروع میں ہا لگا دیں تو حاضی ہی بن جائے گا. اور دوسرا ہم نے تانی تینی پڑھا تھا، تو اگر قریب کے اوپر دلالت کرنا مقصود ہو شروع میں ہا لگا لیں تو ہا تانی ہا تینی. اور اولا اور اولائی یہ دونوں جمع مذکر اور جمع مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں. جیسا کرینہ ہوگا ویسا معنی مراد ہو جائے گا. تو ہا اولائی یہ مؤنث قریب کے لیے جمع یہ بھی استعمال ہو جاتا ہے. ایک تو قرب کے اوپر دلالت کرنے کے لیے ہا لگے گا، اور بعد کے اوپر، دور کے اوپر دوری کے لیے کیا لگے گا، اس کے آخر میں حرف خطاب کا لگ جائے گا. سمجھے؟ جیسے مثال کے زا اس میں اشارہ ہے نا، قریب پر دال کرنی ہو تو ہا لگا لیں ہا زا، اور اگر بعید کی طرف اشارہ کرنا ہو تو پھر ہا اڑاؤ کیونکہ وہ تو قریب کے لیے ہے. پھر حرف خطاب کا لگا لو، ذاکا یہ بعید کے لیے ہے، ذاکما، ذاکا، ذانیکا، یہ ذانیکا یہ ذانی تھا نا تسنیہ، تو ذانی کے شروع میں کاف لگا لو، کیا بنے گا ذانیکا. ٹھیک ہے. اور اگر مؤنث کرنا ہے تو مؤنث کیا تھا تانیکا، اور اولئیکا، یہ اولئیکا علی ھدی من ربہم واولئیک هم المفلحون، یہ جو کا ہے نا یہ بعید کے لیے وضع کیا گیا ہے. تو اولئیک علی ھدی کا معنی وہی لوگ ہدایت، وہ بعید کے لیے تو وہ آتا ہے نا، یہی لوگ نہیں، یہی لوگ تو ہاں اولائی کا ترجمہ ہے، ہاں اولائی قریب کے لیے یہ آتا ہے، دور کے لیے وہ. تو اولئیک علی وہی لوگ ہدایت پر ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہیں جو تقوی والے ہیں. میرے خیال میں یہ دوسرا پوائنٹ بھی آپ کی سمجھ میں امید ہے کہ آ چکا ہوگا. جی یہ بات بھی کلیئر ہوگی، آگے چلیں. الحمدللہ. اچھا جی، اگر ہم نے بعد کے اندر، دوری کے اندر مزید تاکید پیدا کرنی ہو، پختگی، ذاکا تو بعید کے لیے ہے لیکن مزید تاکید اور پختگی اگر پیدا کرنی ہو تو اس کے لیے لام کا بھی اضافہ کر لیا جاتا ہے. ذالک، ذالک الکتاب لا ریب، ذاک الکتاب بھی بعید ہے لیکن ذالک یہ جو لام ہے نا یہ بھی، کیونکہ اس میں اشارہ تو ذا ہے، کا جو لگا وہ بھی بعید کے لیے اور لام بھی بعید کے اندر مزید تاکید کرنے کے لیے آ گیا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہو جائے گا ذالک. اور اسی طرح مؤنث میں کیا لگ جائے گا، تلک، وہ بھی بعید کے لیے ہو جائے گا. جی اچھا جی، یہ دو باتیں آپ کی ختم ہو گئی ہیں. تیسری بات ذرا سمجھنے والی بات ہے، اور یہ ایک نقطے والی بات ہے، اور مجھے بہت افسوس ہے کہ دلیم کو آواز نہیں جا رہی، ان کے شاید سگنل کو پرابلم آ رہا ہے، ورنہ یہ بات بڑا اہم نقطہ اب آنے لگا ہے. وہ اہم نقطہ کیا ہے، یہ جو ہے اس میں اشارہ ذاکا یا ذالکا، یہ جو ذا ہے یہ اس میں اشارہ ہے، میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کر دیا. اور یہ کا جو ہے یہ حرف خطاب ہے جو بعید کے لیے ہے.
سمجھے؟ اب آپ دیکھ لیں، یہ جو ذالکا میں کا ہے یہ حرف خطاب ہے، اور ذا اس میں اشارہ ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اب سنیں اگلی بات یہ ہے کہ حرف خطاب یہ ذالکا کا جو کا ہے، یہ بعض دفعہ مخاطبت کی مناسبت کی وجہ سے اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ جیسا جیسا مخاطب ہے، جیسا جیسا حاضر ہے، اس ویسا یہ حرف خطاب آئے گا۔ ہم جو کہہ رہے ہیں نا ذالک الکتاب، وہ کتاب، اب میں کس کو کہہ رہا ہوں؟ ہوا کو کہہ رہا ہوں وہ کتاب؟ دیکھو بندہ بیٹھا ہوا ہے، اسی کو کہہ رہا ہوں نا وہ کتاب۔ اگر وہ ایک بندے سے، ایک مذکر سے میں خطاب کر رہا ہوں تو ذالک الکتاب ہو جائے گا، اور اگر دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کتاب ہے۔ اب میں کتنے بندوں سے خطاب کر رہا ہوں؟ دو سے، تو اب حرف خطاب جیسا مخاطب ہوگا ویسا حرف خطاب ہوگا، تو حرف خطاب تسمیہ آ جائے گا۔ ذالکم الکتاب، ذالکم الکتاب، ذالکم الکتاب، وہ کتاب۔ اور اگر بہت سارے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کتاب، تو بہت سارے جمع کے لیے تو پھر کم آتا ہے، تو میں کیا کہوں گا؟ ذالکم الکتاب۔ اب یہ کا، کما، کم، یہ جو آخر کی ضمیروں میں تبدیلی آ رہی ہے یہ مشار الیہ کی وجہ سے نہیں آ رہی، بلکہ کس وجہ سے آ رہی ہے؟ یہ مخاطب کی وجہ سے آ رہی ہے۔ مشار تو وہ اسے بولتے ہیں جس کی طرف اشارہ کیا جائے، اور وہ کتاب ہے، وہ کتاب، تو وہ اس میں اشارہ ہو گیا، کتاب مشار ہو گئی، تو مشار الیہ کی وجہ سے ضمیر میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ اس ضمیر میں تبدیلی جو آئے گی یہ مخاطب کی وجہ سے آئے گی۔ اور اگر ایک لڑکی سے میں کہہ رہا ہوں وہ کتاب، جو میرا مخاطب ہے وہ ایک لڑکی ہے، تو اس کو پھر میں کیا بولوں؟ ذالکی، ذالکی الکتاب، ذالکی، ذالکی، اب یہ ذالکی آ گیا، ذالکی الکتاب۔ اور اگر دو لڑکیاں ہیں تو میں کیا کہوں گا ان کو؟ تو ایسے ہی ذالکم الکتاب۔ اور اگر بہت ساری لڑکیاں ہیں تو جمع مؤنث کے لیے کیا استعمال ہونا چاہیے؟ جی آپ بتائیں مجھے۔ جمع مؤنث کے لیے کیا استعمال ہونا چاہیے؟ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بالکل صحیح۔ ذالکن الکتاب، اگر بہت ساری لڑکیاں ان کے لیے ذالکن الکتاب یہ ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کتاب تو کتاب ہی ہے، کتاب میں تبدیلی نہیں آئی، وہ تو واحد مذکر ہے، تو ضمیر میں جو تبدیلی آ رہی ہے وہ کتاب جو مشار الیہ ہے، مشار الیہ کی وجہ سے تبدیلی نہیں آ رہی، مخاطب کی وجہ سے تبدیلی آ رہی ہے۔ ذالک الکتاب، ذالکم الکتاب، ذالکم الکتاب، ذالک الکتاب، ذالکم الکتاب، ذالکن الکتاب، یہ کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یہ تبدیلی مخاطب کی وجہ سے، کیونکہ یہ ضمیر ہی مخاطب کی ہے، تو جیسا مخاطب ہے ویسی ضمیر آ رہی ہے، سمجھے؟ تو اس میں تبدیلی ضمیر میں مشار الیہ کی وجہ سے نہیں آئے گی، مخاطب کی وجہ سے آئے گی، ٹھیک ہے؟ ہاں، ضمیر میں تبدیلی مخاطب کی وجہ سے آئے گی، اور اس میں اشارہ میں تبدیلی مشار الیہ کی وجہ سے آئے گی۔ مخاطب کی وجہ سے اس میں اشارہ میں تبدیلی نہیں آئے گی، وہ تو ضمیر کے اندر آئے گی۔ اس میں اشارہ میں تبدیلی کس کی وجہ سے آئے گی؟ وہ مشار الیہ کی وجہ سے آئے گی، سمجھے؟ اب جیسے مثال کے طور پر، اب ایک بندے سے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ذالک الکتاب، ایک بندے سے میں کہہ رہا ہوں، کتاب واحد آ گئی۔ اور اگر میں اس کو کیا کہتا ہوں؟ ذالک کیا کہوں گا؟ ذالک الکتابان، اب کتابان یہ مشار الیہ تسمیہ ہوا تو ذانی کا ذانی بھی تسمیہ ہو گیا، لیکن مخاطب ایک ہی ہے،
اس کے لیے وہ قاعدہ استعمال ہوگا، اس میں تبدیلی نہیں آئے گی، اس میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ اس میں کیوں تبدیلی نہیں آئے گی؟ کیونکہ مخاطب کے اندر ہر سے خطاب کے اندر تبدیلی وہ مخاطب کی تبدیلی کی وجہ سے، اور اس میں اشارہ میں جو تبدیلی ہے وہ مخاطب کی وجہ سے نہیں، وہ اس میں وہ مشاہدے کی تبدیلی کی وجہ سے ہو جائے گی، سمجھے؟ اور اگر بہت ساری کتابیں ہیں تو ان کے لیے کیا کہا جائے گا؟ اولئک الکتب، اب وہ جمع ہوا تو یہ بھی جمع آ گیا، مخاطب ایک ہی، اس کے لیے کہا ہی آئے گا۔ دوبارہ بھیجیں، کیا بھیجا بنات میں؟ سمجھ نہیں آئی بات مجھے، دوبارہ بھیجیں گے، دوبارہ میسج کریں۔ دوبارہ کریں میسج۔ جی کیا بھیجا تھا بنات میں؟ دوبارہ بھیجیں۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ بھیجا کیا تھا آپ نے؟ دوبارہ بھیجا، میں نہیں دیکھ سکتا، اڑ گیا میرے ادھر۔ جی ماشاءاللہ، مشارن الیہ، مشارن الیہ بولتے ہیں، میم شین الف را جس کی طرف اشارہ کیجیے، مشارن الیہ کی تبدیلی کی وجہ سے اس میں اشارہ میں تبدیلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات اب آپ کو میرے خیال میں اچھے طریقے سے الحمدللہ سمجھ آ گئی ہے۔ اگر میں ایک لڑکی کو یہ بتلا رہا ہوں کہ وہ درخت ہے تو اس کے لیے میں کیا بولوں گا؟ تل کی شجراتن، اب شجرہ مؤنث ہے اس کی اور واحد ہے، اس کے لیے وہ تل آ گیا، اور چونکہ میرا خطاب مخاطب جو وہ ایک لڑکی ہے تو کی آ گیا، مشان واحد مؤنث ہے تو پھر اس میں اشارہ بھی واحد مؤنث آ گیا، تل کی شجراتن، سمجھے؟ اور دو اور تین لڑکی، دو لڑکیوں سے میں کہہ رہا ہوں تو میں کہوں گا تلکما شجراتن۔ خیر، یہ بات آپ کے سامنے اب بالکل کلیئر ہو کر آ گئی ہے الحمدللہ۔ اب میں ایک دو مثالیں آپ کو قرآن مجید سے دیتا ہوں۔ قرآن مجید کے وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ، اب أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ یہ جنتیوں کو خطاب ہو رہا ہے، أَن تِلْكُمُ، اب جنتی تو ظاہر ہے بہت سارے ہیں، تو جب بہت سارے ہیں تو ان کے لیے کم آ گیا، اور مشامل تھا جنہ، تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جنہ واحد بولنا چاہے کیونکہ تا ہے، اس کے لیے اس میں اشارہ تلکا لے کر آئے، اور کیونکہ خطاب ہو رہا ہے سارے جنتیوں کو، جنت، ان کو آواز لگائی جائے گی، فرشتے آواز لگائیں گے، وہ جنت اورثتموہا، میں نے تم کو اس کا مالک بنا دیا ہے، جنتیوں کو خطاب ہو رہا ہے۔ تو جنتی تو بہت سارے ہیں، قرآن مجید کی آیت ہے تو ان کے لیے تم آ گیا، اور الجنہ مشان واحد مؤنث، اس میں اشارہ واحد مؤنث آ گئے، سمجھے؟ لا تقربا هذه الشجرة، اب یہ هذه قریب نہ جانا اس درخت کے، اب هذه اس میں اشارہ واحد مؤنث ہے، اور درخت مؤنث ہے، واحد مؤنث ہے، اس کے لیے اس میں اشارہ قریب واحد مؤنث آ گیا کیونکہ قریب کی طرف اشارہ کرنا تھا، اس درخت کے قریب نہ جانا، سمجھ آ گئی بات؟ تو خیر، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہمارا جو اس میں اشارہ ہے وہ مشارن الیہ کے مطابق آئے گا، اور ضمیر کس کے مطابق آئے گی؟ اس مخاطب کے مطابق آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب آپ دیکھیے کہ ایک جملہ میں آپ کے سامنے بولنے لگا ہوں، کیا بولنے لگا ہوں؟ ایک جملہ بولنے لگا ہوں، آپ نے مجھے بتانا ہے میرا یہ جملہ صحیح ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟
جملہ کیا ہے آپ ذرا سنیے. ہذانی عمتانی کریمتانی، یہ جملہ میں نے آپ کے سامنے بولا ہے. یہ جملہ صحیح ہے یا نہیں؟ یہ دو بڑی ہی شفیق کفیاں ہیں. ہذانی عمتانی کریمتانی، یہ جملہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ عجیب، بتلائیے یہ جملہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ہذانی عمتانی کریمتانی. صحیح ہے. یہ جملہ 100% غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ عمتانی جو مشامل ہے، یہ مشامل مؤنث ہے، پھوپھی کو بولتے ہیں. عمہ پھوپھی، والد کی بہن کو عمہ. جب وہ مؤنث ہے تو اس میں اشارہ تو مشابہ کے مطابق آئے گا، اور یہی مشامل ہے. تو پھر ہاتانی عمتانی کریمتانی یہ ہونا چاہیے تھا، ہذانی نہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتلائیں، صحیح ہے یہ جملہ 100% غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ عمتانی جو مشامل ہے، یہ مشامل مؤنث ہے، پھوپھی کو بولتے ہیں. عمہ پھوپھی، والد کی بہن کو عمہ. جب وہ مؤنث ہے تو اس میں اشارہ تو مشابہ کے مطابق آئے گا، اور یہی مشامل ہے. تو پھر ہاتانی عمتانی کریمتانی یہ ہونا چاہیے تھا، ہذانی نہیں. ہذیہ معلمتانی، یہ جملہ صحیح ہے. ماشاء اللہ، ٹھیک ہے. ہاتانی معلمتانی غلط ہے، اصل ہے ہاتانی معلمتانی. اولئک رجل صالح، یہ جملہ صحیح ہے. اولئک رجل صالح. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو صحیح جملہ کیا ہوگا؟ صحیح کیا ہوگا؟ ماشاء اللہ بالکل صحیح ہے. مشان میں رجل ہے، بالکل صحیح. هذا رجل صالح، هذا رجل صالح. یا یہ اولئک کا تو یہ بعید کے لیے نا، تو اس کے لیے پھر آ جائے گا ذالک رجل صالح یا ذاک رجل صالح، یہ بنے گا. اولئک کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا مشان، اس میں اشارہ مشان لے کے مطابق آئے گا. میرا خیال میں آج بات تھوڑی سی کھل گئی ہے. یہ نہ کیسے تھوڑا سا ہٹ کر بات ہے، یہ اس میں اشارہ کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے اس کے متعلق، اور اسی طریقے سے وہ اس میں اشارہ کے متعلق، اس میں اشارہ اس ضمیر کے مطابق آئے گا، مخاطب کے مطابق آئے گا، یا پھر مشاملے کے مطابق. تو وہ میں نے کر دیا. اس میں اشارہ کا تعلق ضمیر کے ساتھ نہیں، مشاملے کے ساتھ ہے، اور ضمیر کا تعلق مخاطب کے ساتھ ہے. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے اس پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرما دے، اور فکر آخرت نصیب فرما دے. اس پڑھنے کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.